ویلکم بیک ناظرین. بات کرتے ہیں سابق جج لاہور ہائی کورٹ نذیر احمد غازی صاحب سے. وہ کیا کہتے ہیں ایف آئی آر کے حوالے سے, بطور جج انہوں نے کیا دیکھا, اور اس وقت پولیس میں جو ایف آئی آرز درج ہو رہی ہیں ان کے حقائق کیا ہیں. شکریہ غازی صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں آنے کا اور ہم سے بات چیت کرنے کا. غازی صاحب یہ بتائیں کہ ایف آئی آر کی کیا اہمیت ہے اور یہ کس قدر مضبوط ڈاکومنٹ ہے؟ گزارش ہے جی کہ ایف آئی آر ایک ابتدائی اطلاع ہے اور یوں سمجھ لیجیے کسی بھی فوجداری مقدمے کی یہ بنیاد ہے. اسی پہ ساری عمارت جو ہے وہ بلٹ ہوتی ہے, تو اس کی یہ قانون میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ کاغذ کا یہ ٹکڑا کسی بھی شخص کو تختہ دار تک لے جا سکتا ہے, اور کاغذ کا یہ ٹکڑا ایک محرر لکھتا ہے, اس کی زیادہ سے زیادہ کوالیفیکیشن میٹرک ہوگی. میٹرک سے کم بھی ہو سکتی ہے, میٹرک سے کم لوگ بھی ہیں جو یہ ایف آئی آر تحریر کرتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ اگر یہ ابتدائی اطلاع ہے, جیسے اس کا نام ہی ایف آئی آر ہے, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, تو پھر یہ پورے مقدمے کا مرکزی نقطہ کیوں بن جاتی ہے؟ دیکھیے یہ بنیاد ہے, یہ مرکزی نقطہ تو نہیں بنتا جی. اصل مقدمہ جو ہے اس کا جو فیصلہ ہے وہ تو پھر شہادت جو دونوں طرف سے پیش ہوتی ہیں, گواہیاں پیش ہوتی ہیں اور شہادتیں پیش ہوتی ہیں, اور جو دیگر شہادت کی قسمیں ہیں مثلا ڈاکومنٹس جو پیش ہوتے ہیں ان کی بنیاد پہ مقدمے کا فیصلہ ہوتا ہے, صرف ایف آئی آر پہ فیصلہ نہیں ہوتا. اور اگر یہ ایف آئی آر جھوٹی ہو تو آپ بتائیے کہ وہ شخص جس کے خلاف یہ ایف آئی آر جھوٹی ہوتی ہے وہ کس قدر رل جاتا ہے. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس پہ قانون میں میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً تبدیلی آنی چاہیے. میری ذاتی رائے ہے کہ ایف آئی آر جھوٹی فوری طور پہ درج ہو جاتی ہے, اور وہ جس کے خلاف درج ہوتی ہے وہ جو ہمارا طریقہ کار ہے اس میں اس کا خاندان کی عزت شہرت اور ان کے مالی وہ خاندان تباہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات بعض کیسوں میں دیکھا گیا ہے. یہ جو بار بار بات کی جاتی ہے جی تھانے جائیں اور فوراً مقدمہ درج کروائیں, یہ کیا ہے؟ بس یہ کچھ بعض باتیں غلط مشہور بھی ہو گئی ہیں, اور کچھ بعض ہمارے ہاں عدالتوں کے ایسے فیصلے ہیں, مجھے پورا احترام ہے اپنی عدالتوں کا, ہماری عدالتوں میں بعض ایک دو فیصلے ایسے آ گئے جس میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی واقعہ سچا ہو یا جھوٹا فوری ایف آئی آر درج کر دیں. بطور جج آپ نے کیا دیکھا کہ کتنی ایف آئی آرز سچی ہوتی ہیں, اگر ہم ایک ریشو کے حوالے سے بات کریں, اور کتنی جھوٹی درج ہوتی ہیں؟ 80% ایف آئی آر وقوع تو سچا ہوتا ہے لیکن اس میں جھوٹ کا عمل دخل شامل کر دیا جاتا ہے. مثلا گواہان آپ کہہ سکتے ہیں کہ 70% وہ بعد میں امپورٹ کیے ہوتے ہیں, وہ غلط ہوتے ہیں. اسی طرح واقعات کو کچھ اس میں ملمہ سازی کر کے ملزم ایک ہوتا ہے 4-7 اور ڈال دیتے ہیں. اس میں ہمارے ہاں انفارچونیٹلی پولیس میں بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ ہر تفتیشی جو ہے اس نے اکثر اوقات کہ جہاں ایک گناہ گار ہے, بندہ آیا اس نے سچ بات بتا دی یا دو بتا دیے, اس نے مشورہ دینا ہے کہ دو بیچ میں اور بھی رکھ دو, مشورے میں رکھ دیتے ہیں لوگ. کیوں؟ بوڑھے آدمی, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کانشیس پرک نہیں کرے گا, وہ جو بے گناہ شامل کیے ہیں ان کو تفتیش کے دوران ہم چھوڑ دیں گے, تو ان کے پھر ان کو معاملات جو ہیں وہ انڈر ہینڈ ہو جاتے ہیں. یعنی پولیس وہ اس کو جواز تلاش کرتے ہیں کہ یہ شاید جائز ہے. لیکن وہ جو بار بار کہتے ہیں کہ جی جب تک ہم اعلیٰ افسران سے نہیں پوچھیں گے ہم تو پرچہ درج ہی نہیں کریں گے, وہ ہمارے ہاں یہ چلتا ہے, اس کو ڈیلے کرتے ہیں, اس کا بھی ایک پرپز ہوتا ہے. اب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ کیوں ڈیلے کیا جاتا ہے. ظاہر ہے مطلب رشوت لینے کے لیے. دیکھیں جس معاشرے میں یہاں ایک بہت بڑے بلڈرز تھے, انہوں نے ایک چینل پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا, انہوں نے کہا آپ بڑے کامیاب ہیں, یہ ایک ان کا ایک چینل پہ چلا تھا, تو انہوں نے کہا جی میں ہر فائل کے نیچے پہیے لگا دیتا ہوں. اب یہ کتنی بڑی بات ہے, انفارچونیٹ. اچھا, لوگوں کی سچی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی اور جھوٹی درج ہو جاتی ہیں. بات یہ ہے کہ کئی ایک کرمنلز جو ہوتے ہیں جی, لوگ جن کا واسطہ رہتا ہے عدالتوں سے, تھانوں سے, آتے جاتے ہیں, پولیس والوں سے تعلقات ہوتے ہیں, وہ تو ان کا پرچہ فوری درج ہو جاتا ہے. ایک معاشرے میں عام شریف شہری جو ہے اس کا تو رابطہ نہیں ہوتا, اس کو تو تھانے کی ورکنگ سٹائل پتہ نہیں ہوتا, وہ تھانے کے اندر ہی نہیں جانا اس کو پتہ ہوتا کتنی, تو اس لیے اس کا پرچہ تو نہیں درج ہوتا. مثلا میں ابھی میرے علم میں ایک بات آئی بالکل یہ 1-2 روز پہلے کی, کہ کسی ایک بزنس مین کے ساتھ کوئی آدمی اس سے مال لے گیا اور اس نے جعلی چیک دے دیا لاکھوں روپے کا. جب پتہ کیا تو انہوں نے کہا جی یہ تو بینک میں اس کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے.
उस मुलजम ने जो कई एक दर्जनों केसों में मुलव्वस है, उसने उन्हें कहा कि आप मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई ना कीजिएगा। उन्होंने पर्चा दर्ज करवा दिया शरीफ आदमी ने। अब उसने उनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में केस रजिस्टर करवा दिए जहाँ जहाँ उसके ताल्लुकात थे। अब वो बेचारा एक थाने में जाता है, अपना केस ख़त्म कराता है, बताता है जी ये बात थी, फिर दूसरे में जाता है, फिर तीसरे में जाता है। तो इस तरह के जो वाक़यात हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनके रवाबित उस अदारे से होते हैं जो जिसको पुलिस कहते हैं। अच्छा, एफआईआर में फ्लॉज कहाँ कहाँ रखती है पुलिस? इन्होंने किस किस जगह वो खाने बचत के रखे हुए हैं? उसमें बस सबसे बड़ा खाना तो मैंने आपको बताया कि साथ कुछ लोग मशवरे के डाल लिए, कुछ साजिश के डाल लिए, कुछ की इमा पे ये मुकदमा जो है ये कत्ल फलां की इमा पे हुआ है। बस वही बड़ा लूप होल तो है, सबसे बड़ा लूप होल ये है। या फिर जब वो मुकदमे की मामला जो है वो चाहते हैं कि इसको ख़राब करना है, तो मसलन अगर आपके हाथ में राइफ़ल थी एक्चुअल, तो उन्होंने इसको पिस्टल लिख दिया। तो ये एक लूप होल होता है। आप समझते हैं कि पुलिस जो एफआईआर चाहे दर्ज करना वो दर्ज कर सकती है और जो ना दर्ज करना चाहे वो नहीं करेगी? प्रैक्टिकल तो ऐसे ही होता है, लेकिन कानून में ऐसा नहीं है। कानून में उन्हें एफआईआर दर्ज करना लाजमी है, ये उन पर फ़र्ज़ है। लेकिन होता अगर मुकदमा प्रैक्टिकल तो ये होता है कि वो एफआईआर डिले कर देते हैं। अगर बंदा, मसलन मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ एक बात इनवेरिएबली, ये 80% जो बात मैं कह रहा हूँ 90% दुरुस्त है, और ख़ुद मेरा ज़ाती तजुर्बा भी ये है बतौर एक शहरी के, नॉट जज या एक लॉ ऑफिसर के, कि आप गए, आपने डिकॉइटी हुई है, तो कभी थानेदार डिकॉइटी का पर्चा नहीं दर्ज करता, वो चोरी का पर्चा दर्ज करेगा, या वो सिरे से दर्ज ही नहीं करेंगे। मसलन मोबाइल छीनने का वाक़या कभी एफआईआर दर्ज नहीं करते। कभी कोई खुशकिस्मत होगा, ये जो साइकिल चोरी है उसका कोई दर्ज नहीं करता, इसलिए कि वो कहते हैं कि अगर हम ये डिकॉइटी के पर्चे करेंगे तो ऊपर वाले हमारे जो हैं वो कहेंगे इस थाने में जराइम की तादाद बढ़ गई है। तो ये सारी कागजी कार्रवाई होती है कि जी जराइम कम हो गए, कि ये डरते हैं इस बात से कि जराइम, वो हमारी जब लिस्ट आएगी ना, तो वो कहते हैं जब ऊपर जाएगी अफसरान बाला तक, तो वो कहेंगे तुम्हारे इलाके बिलफर्ज शाहदरा का इलाका है, तो वो कहेंगे शाहदरा में जराइम बड़े बढ़ गए, तो एसएचओ जो है उसकी वो नेक नामी नहीं रहेगी। तो इसलिए एफिशिएंसी शो करने के लिए जितना क्राइम होता है, आप समझे 50% रिपोर्ट होता है, 50% के पर्चे नहीं दर्ज होते। बहुत शुक्रिया नज़ीर गाजी साहब, आपने हमसे बातचीत की। नाज़रीन, आपने सुना कानून में एक जज की नज़र में क्या अहमियत है एफआईआर की, थानों में क्या हो रहा है, और वो लोग जिनके खिलाफ झूठी एफआईआर होती हैं उनके हालात क्या हैं। सच्ची एफआईआर दर्ज करवाने के लिए लोग थानों में धक्के खाते फिरते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।